بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کی بات ہے، اس وقت ساری دنیا میں مسلمان اپنی اپنی مصیبتوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کوششوں کا رخ صحیح ہے یا غلط، ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے سارے مسلمانوں کی کوشش صحیح ہو، یہ اپنی مصیبتوں سے نکل جائیں۔ یہ محنت ساری دنیا کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے ایک چونٹی کی حیثیت یا لاکھوں کی نماز میں ایک نمازی کی حیثیت، لیکن اللہ نے ایک چونٹی پر بھی بتا دیا اور ایک آدمی پر بھی بتایا کہ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے ساری قوم کو لے کر چلے، لیکن راستے ہی سے واپس آ گئے۔ فرمایا کہ ایک چونٹی نے دعا مانگ لی اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس چونٹی نے وہ نوعیت اختیار کی جو اللہ کو پسند آ گئی۔ اسی طرح اگر تمہاری محنت کی نوعیت اللہ کو پسند آ گئی تو ضروری نہیں کہ سب اس کام میں لگ جائیں، تبھی ان کی مصیبت دور ہو، بلکہ صرف تمہاری محنت پر سب کی مصیبت دور ہو جائے گی اگر تمہاری محنت اللہ کو پسند آ گئی۔ اسی طرح لاکھوں کی نماز میں اگر ایک اخلاص والا ہوگا تو سب کی نماز قبول ہو جائے گی۔ جو ایک کو ملے گا وہ سب کو ملے گا۔ تم پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلوا سکتے ہو، بشرط یہ کہ تم قبول ہو گئے۔ اگر تمہاری محنت قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ اس پر دیں گے۔ ایک حاجی نے حج کے بعد خواب دیکھا، دو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کے بدلے ایک لاکھ کا حج قبول کیا، صرف تمہارے جانا سارے علاقوں کے لیے دفع بلا کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر تمہارا جانا اللہ کو پسند آ جائے، اس راستے میں انسان طبیعت کی چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن طبیعت اور نفس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نفس جس طرح اپنی چیزوں میں لگتا ہے، اسی طرح دوسرے بھی اپنی ایڑی لگائے بغیر نہیں رہے گا۔ نفس ساتھ ہے، شیطان ساتھ ہے، خواہ کتنی چیزیں چھوڑ کر جائیں، یہ دونوں ساتھ ہیں، اور یہی خطرے کی بات ہے۔ اب یہ مجاہدے کا کام ہے کہ ہم چوکنا رہیں اور ان دونوں سے بچے رہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بادشاہ کا ملفوظات میں لکھا ہے، ایک بادشاہ اپنے محل میں سویا ہوا تھا۔ آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھلی، دل میں اپنے خزانوں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اسی وقت اٹھ کر چابیاں لے کر خزانے کو کھول کر انہوں نے جب سونا چاندی لہرے جواہر کو دیکھا جو چمک رہے تھے تو دل میں خیال آیا، یہ خزانہ تو میری 10 پشتوں تک کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ کی یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی، اور بادشاہ کو دکھلانے کے لیے بلکہ پورے انسانوں کو سمجھانے کے لیے وزیر کی بھی آدھی رات کو آنکھ کھلی اور خیال ہوا کہ میں نے حساب کے لیے عصر کے وقت خزانے کو کھولا تھا، لیکن یاد نہیں کہ میں نے دروازے کو کھلا چھوڑا تھا یا بند کیا تھا۔ اسی وقت چابیاں لے کر جب خزانے کے پاس آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر جائے بغیر ہی باہر دروازے کو بند کیا۔ بادشاہ خزانے کے اندر ہی بند ہو گیا۔ صبح جب بادشاہ دربار کو نہیں آیا تو وزیروں نے محل کے اندر پیغام بھیجا، لیکن محل سے جواب آیا، بادشاہ آدھی رات کے وقت
محل سے نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں کہاں گئے ہیں۔ بہرحال بہت دنوں کی تک تلاش کیا مگر کوئی پتہ نہیں چلا۔ 15-20 دنوں بعد جب خزانے کو کھولا تو بادشاہ مردہ حالت میں خزانے کے اندر پڑا ہوا ملا۔ ساتھ ایک پرچہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ جو دنیا کے سونے چاندی اور جواہرات کے ساتھ دل لگا لیتا ہے اس کا حشر میرے جیسا ہوگا جیسا کہ میرا ہوا۔ اللہ پاک کی مدد اتارنے کے لیے 3 چیزیں اختیار کرنا ہوں گی: تقوی، صبر اور دعا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔